الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ تو یہ عنوان ہے سورہ فاتحہ کے لیے کہ یہ مکی سورہ ہے۔ میں نے پچھلے ہفتہ تفصیل سے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم میں جو صورتیں مکی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو صورتیں مکے میں نازل کی گئی ان تمام صورتوں کو مکی کہتے ہیں، اور مکہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ارادے سے نکل گئے مدینہ منورہ کے لیے، تو مکہ سے نکلنے کے بعد بارادہ ہجرت کے ارادے سے جب آپ نے مکے کو چھوڑ دیا، اس درمیان میں یا اس کے بعد یا مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں ان صورتوں کو مدنی سورہ کہتے ہیں۔ سفر ہجرت کے درمیان جو صورتیں نازل ہوئیں وہ بھی مدنی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے، آپ غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ مکی صورتوں میں چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی، اس میں توحید کے مضامین کو مستحکم انداز میں ثابت کیا جاتا ہے، پختگی کے ساتھ، مختلف دلائل کے ذریعے۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں ان نعمتوں میں غور کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ انسان اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا قائل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل سلیم عطا فرمایا، اگر وہ تمام چیزوں سے، تمام بیرونی احساسات سے خالی ہو کر کے اس کائنات میں غور کرے تو انسان کو احساس ہو جائے گا کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی رب ضرور ہے، اور وہ ایک سے زائد نہیں ہو سکتا، وہ ایک ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، اگر کوئی مذہب ہے، کوئی دین ہے، کوئی نظام ہے تو اس کی بنیاد توحید کی تعلیم پر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آسمانی مذاہب ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان تمام شریعتوں میں ان تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات عطا کی اس میں بنیادی تعلیم توحید ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تمام نبیوں کی بنیادی تعلیمات یکساں ہیں۔ وہ بنیادی تعلیمات کیا ہے؟ وحدانیت، اللہ ایک ہے، اللہ پاک بے عیب ہے، وہی مالک ہے، وہی پورے کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اسی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا۔ یہ رسالت کا عقیدہ ہے، اور آخرت کا عقیدہ کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ انسان کی موت اس بات کی علامت نہیں ہے کہ انسان ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے، روح باقی رہتی ہے، اور پھر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا جسم کے ساتھ، اور پھر اچھے لوگوں کو اس کی اچھائیوں کا انعام دیا جائے گا، برے لوگوں کو ان کی برائیوں کی سزا دی جائے گی۔ تو یہ عقیدہ آخرت، یہ بنیادی نظریہ ایک رہا، البتہ حالات اور زمانے اور تقاضے کے مطابق جو فروعی احکامات ہیں اس میں تبدیلی ہوتی رہی۔ ایک کرسی دے دیں آگے،
تشریف لائیے حاجی صاحب. علیکم السلام. اہلا وسہلا مرحبا. تو مکی آیات میں، مکی صورتوں میں توحید کو، رسالت کو، آخرت کے عقیدے کو، دوبارہ زندہ کیے جانے کے عقیدے کو، اللہ کی عظیم قدرت کو، اللہ کی نعمتوں کو بہت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے. اس کے بالمقابل جو مدنی آیات ہیں، جو مدنی سورہ ہے، جیسے سورہ بقرہ، اس کے فوراً بعد اس کی شروعات ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس میں عام طور پہ احکامات بتائے گئے، انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کے حق کو کیسے ادا کرنا ہے، نمازیں قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، حقوق ادا کرنے ہیں. تو یہ جو احکامات ہیں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق، ان کو بیان کیا گیا. بیویوں کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، وراثت کے کیا مسائل ہیں، کس کا کتنا حق ہوتا ہے، ان تمام مسائل کو بیان کیا گیا ہے. کن صورتوں میں؟ مدنی صورتوں میں. اسی طریقے سے اہل کتاب کو مخاطب بنایا گیا ہے. اہل کتاب کا مطلب ہوا کتاب والا. اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی، آپ جانتے ہیں کہ ان میں 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں جن پہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کیا، اور حضرت داؤد کو زبور عطا کیا، اور نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم عطا فرمایا. یہ خاتم الکتب ہے، یعنی اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد وہ کتابیں منسوخ ہو گئیں. اب اس کے مطابق جو مضامین دوسری کتابوں کے ہوں گے وہ صحیح ہوں گے. صرف یہی ایک کتاب ہے جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، لہٰذا تورات محفوظ نہیں ہے. لوگوں نے اتنی تبدیلیاں کی اس میں، اتنی تبدیلیاں کی کہ خود انہیں اس کا اعتراف ہے کہ یہ اوریجنل کتاب نہیں. اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ الگ الگ زمانے میں خود تورات کے نسخوں کو جلایا گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے وعید سنایا کہ اگر تم بدماشی کرو گے، گڑبڑ کرو گے تو ہم تمہارے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، اور اس نے اتنا مارا یہودیوں کو، اتنا مارا، اس کو کھدیڑ کھدیڑ کر کے مارا، شہر سے نکال دیا. بیت المقدس جو شہر ہے جس کو یروشلم کہتے ہیں، اس شہر میں آگ لگا دی. یہاں تک کہ اس زمانے میں جو ہیکل سلیمانی ان کا عبادت خانہ تھا اس میں آگ لگا دی. ان کے جتنے تورات کے نسخے تھے ان سب کو جلا دیا. اب کتاب کہاں چلی گئی بھائی؟ غائب ہو گئی کتاب. چونکہ ان میں قرآن کریم کی طرح یاد کرنے والے حافظ نہیں ہوا کرتے تھے. قرآن کریم کی طرح یاد کرنے والے حافظ نہیں ہوا کرتے تھے. ایک زمانے کے بعد، تقریباً 50 60 70 سال گزرنے کے بعد، ان لوگوں نے توبہ اللہ کیا، استغفار کیا، حالات بدلے، حکومت بدلی، ان لوگوں کو یروشلم میں آباد ہونے کی اجازت دی گئی. تو اب انہیں جستجو ہوئی کہ ہمارے پاس تو کتاب ہے نہیں، تو کیسے زندگی گزرے گی. یعنی یہودیوں کو بھی جستجو ہوئی اپنی کتاب کی. آج صورتحال کے اہل ایمان کو بھی جستجو نہیں ہوتی ہے کہ قرآن ہمارے لیے گائیڈ بک ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی کیسے گزرے گی. یہودیوں کو تلاش ہوئی.
تو اس زمانے میں ایک شخصیت جن کا نام تھا عزیر، انہوں نے جوانی کے عالم میں تورات کے نسخے دیکھے بھی تھے، پڑھے بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں محفوظ بھی کر دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سینے میں اللہ تعالیٰ نے تورات کو محفوظ کر دیا۔ انہوں نے اپنی یادداشت کی مدد سے تورات کو لکھوا دیا، تورات کو سنا دیا۔ تو یہودیوں نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ کوئی عام سا آدمی نہیں ہے، یہ کوئی سدھارن ویکتی نہیں ہے، یہ تو خدا کا بیٹا ہے، اس لیے کہ کوئی عام آدمی تو یہ کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی کتاب کو سنا دے۔ اگر وہ لوگ دیکھتے امت محمدیہ کا معصوم نوجوان، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ قرآن کریم اس مجلس میں بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن کریم موجود ہیں، تو وہ اگر ان کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو امت مسلمہ کا ہر بچہ ابن اللہ ہے، لیکن یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو معجزے عطا فرمائے ان میں سے قرآن کریم کا معجزہ ہے، اور اللہ تعالی نے وعدہ کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی اس ذکر قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اچھا، کتاب کس چیز کا نام ہے؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم کی تعریف ہے کہ ایسی کتاب جس کو اللہ تعالی نے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، حضرت جبرائیل کے واسطے سے 23 سال کے عرصے میں، جو محفوظ ہے ہمارے ان دو دفتیوں کے درمیان، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک پورے تواتر کے ساتھ یہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے زیر و زبر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اس کی کسی ایک آیت میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے قرآن کریم، اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں ہوا اسم للنظم والمعنی جميعا، یہ قرآن کریم نام ہے الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا، یعنی دونوں چیزیں اگر آپ کو معلوم ہوں گی تب آپ کہنے کے لائق ہوں گے کہ ہم کو قرآن معلوم ہوا، ہمیں قرآن کا علم حاصل ہوا۔ اس لیے کہ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، قرآن کریم صرف معنی کا نام بھی نہیں ہے۔ الفاظ جب معنی سے جڑتے ہیں تو وہ کیا بنتا ہے؟ قرآن کریم۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر کوئی حافظ ہوا صرف الفاظ کا تو وہ کمپلیٹ حافظ نہیں ہے، الفاظ کے ساتھ معانی کا بھی حافظ ہوا تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ قرآن کریم کا کمپلیٹ حافظ ہے۔ دونوں چیزیں جمع ہو گئی۔ اسی لیے قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور چونکہ ہدایت کو قبول متقی اور پرہیزگار لوگ اور اہل ایمان کرتے ہیں، لہٰذا کیا فرمایا گیا؟ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں اور اس کتاب سے حاصل کی ہوئی ہدایت کو عام کرنے والے بنیں۔ اصل ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل فرمایا، یہ اس سے ہم جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم ہدایت پر رہیں گے، اس سے دور ہٹ جائیں گے تو ہدایت کی راہ چھوٹ جائے گی۔ اس کے علاوہ جو چیزیں بچ جائیں گی وہ کیا بچ جائیں گی؟ قصے کہانیاں رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے نبی کو حکم فرمایا کہ وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، کہ اس قرآن کے ذریعے آپ سمجھائیے، نصیحت کیجئے، تذکیر کیجئے ان لوگوں کی جو میرے وعید سے ڈرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
حکم فرمایا گیا کہ نصیحت جو ہوگی وہ قرآن کے ذریعے ہوگی۔ تو اہل ایمان کی زندگی کے لیے محور کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ ہمیں اس محور سے جڑنا ہے اور امت کو بھی جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ سچائی ہے کہ امت قرآن کریم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور امت میں جو زوال ہے، جو پستی ہے، وہ بھی قرآن کریم سے دور ہونے کی وجہ سے۔ جیسا کہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے مالٹا کے قید تنائی میں 4 سال تک مسلسل غور کیا کہ امت کا یہ زوال، یہ پستی کیوں ہے، تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے۔ دوری کا کیا مطلب ہے؟ کہ نہ الفاظ جانتے نہ معانی جانتے۔ اگر الفاظ جانتے ہیں تو معانی جاننے کی کبھی خواہش نہیں ہوتی، کبھی کوشش نہیں ہوتی، کبھی جستجو نہیں ہوتی۔ تو ایسی مجلسیں جس میں قرآن کریم کے مفہوم کو، اس کے مطلب کو سمجھایا جائے، وہ بڑی گراں قدر مجلسیں ہوتی ہیں، قابل قدر مجلس ہوتی ہے۔ اس میں شریک بھی ہونا چاہیے اور اپنے بھائیوں کو شرکت کی دعوت بھی دینی چاہیے۔ تو یہ بات آئی کہ یہ تمام کتاب ہدایت تھی، لیکن قرآن کریم کے نزول کے بعد یہ تمام کتابیں کیا ہو گئیں؟ منسوخ ہو گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں کوئی اوریجنل شکل میں موجود نہیں ہے۔ بعد میں بھی، اس کے بعد بھی ایسے حالات آئے کہ تورات کے نسخے ضائع ہو گئے، انجیل کے نسخے ضائع ہو گئے۔ اور انجیل کے بارے میں تو میں نے بتایا کہ ایک شخص یہودی نے باضابطہ عیسائی مذہب کو ٹارگٹ بنانے کے لیے عیسائی پادری کا روپ اختیار کر کے عیسائیت کو اتنا نقصان پہنچایا کہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا نام کیا ہے؟ سینٹ پال، جس کے نام پہ انگریزی اسکول ہے، مشنری اسکول ہے۔ اس کو پولس رسول بھی کہا جاتا ہے اردو میں، اور انگلش میں اس کو سینٹ پال کہتے ہیں۔ تو وہ بظاہر عیسائی، لیکن اندر میں کیا تھا؟ یہودی تھا۔ ان لوگوں، اس نے عیسائیوں کو تثلیث یعنی 3 خداؤں کے عقیدے پر ڈال دیا۔ تو اب ان کے اندر وحدانیت نہیں رہ گئی۔ وہ کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ تو قرآن کریم الحمدللہ اوریجنل شکل میں موجود ہے۔ اس کی مکی صورتیں اور مدنی صورت، مدنی صورتوں کی تعداد کم ہے اور مکی صورتوں کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی مختصر جو صورتیں ہیں وہ سب کیا ہے؟ مکی ہے۔ آپ تلاش کیجئے تو اخیر کی 29 اور 30 میں بہت زیادہ صورت ہے، اور اکثر صورتیں جو کیا ہیں وہ مکی۔ اور مدنی صورتیں سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ کیا ہے؟ مدنی۔ اور سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران مدنی۔ اس کے بعد کی جو صورتیں ہیں سورہ نساء، اس کے بعد کی صورتیں مائدہ، انعام، تو یہ سب کے سب جو ہے ان میں سے اکثر صورتیں کیا ہیں؟ مدنی ہیں۔ تو مدنی صورتیں طویل ہیں، لمبی ہیں، ان کی آیات کی تعداد زیادہ ہے، اور مکی صورتیں عام طور پہ مختصر ہوتی ہیں، ان کی آیات کی تعداد کم ہوتی ہے۔ تو یہ مکمل سورہ جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے نازل ہوئی مکۃ المکرمہ میں، وہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ فاتحہ۔ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی۔ نصف یعنی آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندوں کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے قبول کیا جائے گا۔ تو مانگنے والے کو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ مانگنے والے کو پتہ ہونا چاہیے
کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے نے میری تعریف کی، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہی ہے کہ تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے، مشترک ہے۔ ٹھیک ہے کہ بندہ پہلے اقرار کر رہا ہے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر کہتا ہے مدد طلب کرتے ہیں، تو مانگ بھی رہا ہے اور عبادت بھی کر رہا ہے۔ تو عبادت کر رہا ہے تو ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو مانگتا ہے ہم اسے عطا کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب وہ بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا کیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ اور بندے نے کیا مانگی ہے؟ صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ لہذا اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ پہ اس کو گامزن رکھتا ہے، سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہوئی۔ اس سورہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا نام کافیہ بھی ہے، کافی ہونے والی، شافیہ بھی ہے، شفا دینے والی۔ چنانچہ تجربہ یہ ہے کہ کوئی بیمار ہو تو اگر پڑھ کے دم کر دیا جائے تو وہ شفا پا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک صفت ہے کہ شفاء لما فی الصدور، کہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ تو دل کی بیماری، دل کے اندر جو اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں، اندرونی بیماریاں کیا ہیں؟ شرک ہے، کفر ہے، تکبر ہے، حسد ہے، گھمنڈ ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، عداوت ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، یہ سب کے سب دل کی بیماریاں ہیں۔ تو اس کے لیے بھی علاج کیا ہے؟ قرآن کریم۔ اکابر نے فرمایا کہ جو ہارٹ کا مریض ہو نا، شفاء لما فی الصدور پڑھ کے اس پہ دم کیا جائے تو ہارٹ کے مریض کو بھی اس سے بڑی عافیت ہوتی ہے۔ صحیحین میں روایت ہے کہ ایک شخص کو سانپ نے کاٹ لیا، سردار کا بیٹا تھا، صحابہ گزر رہے تھے اس علاقے میں، تو اس کو جستجو ہوئی، بتایا اپنی پریشانی کا۔ ان صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا تو سانپ کا کاٹا ہوا تندرست ہو گیا۔ تو یہ بھی صفت ہے، لیکن وہ اصل مقصد نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ بونس، یعنی اضافی طور پہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ سب کچھ عطا کر دیا جو ایک بندے مومن کو چاہیے۔ بزرگوں، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت جو بیان کی وہ رب کی صفت ہے، الحمدللہ۔ تو الحمدللہ کا مطلب ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے۔ وہ در حقیقت کس کی تعریف ہے؟ اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس پوری دنیا کو بنانے والا، سجانے والا، چلانے والا، سنبھالنے والا، دنیا کی تمام خوبصورتیوں کو پیدا کرنے والا، دنیا کے اندر ہر قسم کا حسن و جمال عطا کرنے والا وہی رب ہے۔ لہذا دنیا میں ہم کسی کی بھی تعریف کریں
تو در حقیقت وہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے تعریف کے قابل چیز بنائی ہے. اور جب تعریف کے قابل چیز بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کی تعریف در حقیقت اس کے بنانے والے کی تعریف ہے. کھانے کی تعریف کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ پلاؤ بہت اچھا بنا، بریانی بہت اچھی بنی. گھر کی عورتیں سنتی ہیں تو خوش ہوتی ہیں کہ ہماری تعریف ہوئی. اب آپ پوچھیں گے کہ تمہاری تو تعریف کی گئی ہی نہیں، وہ تو کھانے کی تعریف کی مہمان نے. تو یہ آپ کی بات صحیح ہوگی؟ نہیں صحیح ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے بنایا اسی کی تعریف ہے. تعریف کے لیے رب کی صفت استعمال کی گئی کہ وہ سارے جہاں کا رب ہے. عربی میں رب کے معنی آتے ہیں پرورش کرنے والے، تربیت کرنے والے. تربیت اس کو کہتے ہیں کہ ہر انسان کے لائق اور مناسب حال جو چیز ہے وہ اس کو عطا کی جائے. اللہ تعالی رب ہے، اس کی ربوبیت کا ایک نمونہ آپ دیکھنا چاہیں تو ایک بچے کو دیکھیے. یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غذا پہنچانے کا انتظام فرمایا. ماں کے گندے خون کو اللہ تعالیٰ نے بچے کے لیے غذا بنا دیا. ماں کے آکسیجن کو بچے کے لیے آکسیجن بنا دیا. منہ کے اندر کوئی صلاحیت نہیں، اس کے پاس دانت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ناف کو جوڑ دیا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ غذا پہنچا رہا ہے. لیکن جب وہ بڑا ہو گیا، توانا ہو گیا، اس کے اندر ہڈیاں بن گئیں، اس پہ گوشت بن گئے، اس کے اندر چلنے پہ حرکت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، 9 مہینے کا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا کہ اس کو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ کر کے آنکھ کھول لیں. جب باہر آیا تو اس کا ناف لگا ہوا تھا. سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ پہلے دایا کرتی تھی کہ اس کا ناف کاٹ دیا گیا. ٹھیک ہے؟ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ ناف کاٹا تو چند دنوں کے بعد، ہفتہ، 2 ہفتہ، 2 دن، 5 دن کے بعد وہ ناف اپنے آپ جھڑ جاتا ہے. اب منہ کے راستے سے چاہیے اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے تھن میں دودھ پیدا کر دیا. پہلے دودھ نہیں تھا، جب تک وہ ماں کے پیٹ میں تھا تب تک اس کے تھن میں دودھ نہیں تھا. جیسے بچہ پیدا ہوا تھن میں دودھ آ گیا. اچھا، کس ذات نے اس بچے کو یہ سکھایا کہ تم کو چوسنا ہے تب تمہارے حلق سے دودھ جائے گا؟ یہ ہمارے رب نے سکھایا. اس کے بعد دودھ چاہیے کیسا کہ اس کے اندر گرمی بھی ہو، اس کے اندر مٹھاس بھی ہو، تو وہ دودھ ماں کا دودھ ہے. اس کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت بھی ہو. تو آج پوری دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ سب سے قیمتی چیز ہے، وہ امرت سے بھی زیادہ قیمتی ہے بچے کے لیے، کہ وہ بچے کے جسم کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی چھمتا پیدا کرتا ہے. اور آگے بڑھیے، یہ بچہ دودھ پیتا رہا، دودھ پیتے پیتے اس کے منہ میں دانت آنا شروع ہوا. اچھا، دنیا نے بڑے متبادل تیار کیے ہیں. آج مختلف اسباب کی وجہ سے ماں کا دودھ کم ہوتا ہے یا بعض مائیں دودھ پلانا نہیں چاہتی ہیں، تو اب وہ لیکٹوجین اور نیسٹروجین اور کیا کیا اس کے اندر 1 لاکھ جھنجٹ ہے. اس میں پانی گرم کرو، گرم کو ٹھنڈا، ٹھنڈا کو گرم، بوتل کو صاف کرو اور یہ کرو اور چینی ڈالو. اتنے جھنجٹ ہیں، پھر بھی وہ ماں کے دودھ کے قائم مقام نہیں بن سکا. یہ ہمارے رب کا انتظام تھا. دنیا کا کوئی سسٹم ہمارے رب کے نظام کے برابر یا اس کا دھول بھی نہیں ہو سکتا. تو اب دانت آیا. دانت پہلے معمولی دانت ہے اور پھر دانت آہستہ آہستہ جمنا شروع ہوا، یہاں تک کہ وہ آہستہ آہستہ دودھ پینا ادھر کم ہوا اور ادھر روٹی اور چاول کھانا شروع ہوا. لیکن ابھی روٹی اور چاول ڈائریکٹ نہیں دیا جائے گا، پہلے ہلکی پھلکی غذائیں دی جائیں گی، دلیا بنا کے دیا جائے گا،
یہاں تک کہ اس کے پیٹ کے اندر ہضم کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، یہاں تک کہ دانت اور مضبوط ہوئے تو دودھ پینا کم ہوا اور ادھر روٹی چاول کھانا شروع ہوا، پھر اور مضبوطی آئی تو سام گوشت کھانا شروع ہوا، ہڈی چبانے کی بھی صلاحیت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ یہ جو دانت آیا تھا یہ سب عارضی ٹیمپروری دانت تھا، یہ سارے کے سارے دانت 6 سال 7 سال ہوتے ہوتے جھڑ جائیں گے۔ اس کے بعد مستقل دانت آئے گا، مضبوط دانت آئے گا، ایسا مضبوط دانت آئے گا کہ اگر کبھی کچھ ہو گیا تو دانت کے ڈاکٹر کو بھی چھینی چلانا پڑتا ہے، ہتھوڑی چلانا پڑتا ہے، تب جا کے ٹوٹتا، ایسے ٹوٹتا نہیں۔ اچھا، اس کے اندر بھی جو بیماریاں لگتی ہیں وہ انسان کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ اللہ نے دانتوں کی حفاظت کے لیے کچھ پیڑ پودے بنا دیے، نیم کا آپ دتمن کیجئے کبھی آپ کا دانت خراب نہیں ہوگا، پیلو کا دتمن کیجئے کبھی آپ کا خراب نہیں ہوتا، ببول کا دتمن کیجئے کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اب تو کیا ہے کہ دنیا بھر کا مصنوعی چیز آرٹیفیشیل کولگیٹ اور فلانا ڈھماکا یہ سب کرا کر کے دانت کو گھس گھس کر کے مسوڑے گھس گھس کر کے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو بزرگوں، میں نے یہ مثال صرف یہ سمجھنے کے لیے بتائی کہ جب جس چیز کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں عطا کی، ایسی ذات کو رب کہتے ہیں، تربیت کرنے والا۔ پھر بڑا ہو گیا، عقل و شعور اور تدبر کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، جسم کے توانائی کی ضرورت ہے، محنت کرنے کے لیے اس کی وہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، وہ رب ہے۔ اور اسی ربوبیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم دیا، جان دی، روح دی۔ جسم کی پرورش کے لیے تو غذائیں ہیں، لیکن روح کی پرورش کے لیے کیا چاہیے؟ روح کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات نازل کیے، قرآن کریم نازل کیا، دیگر کتابیں نازل کی، ہر زمانے میں نبیوں کو ہدایات دی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ روح کی پرورش کے لیے ہے۔ بزرگوں، ہمارا رب تمام چیزوں کو عطا کرتا ہے، انسان کے لیے جو چاہیے وہ عطا کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کی جسم کے لیے پانی کی اتنی ضرورت ہے کہ گرمی کے زمانے میں اگر پانی کسی سے روک لیا جائے تو مر جائے گا وہ۔ یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ ہم سبمرسیبل سے اور نل سے نکالتے ہیں، لیکن نل کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کو پانی دے دے، چاپا کل کے باپ کی مجال نہیں کہ وہ آپ کو پانی دے دے۔ پانی کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ پانی کا خزانہ کیا ہے؟ سمندر ہے۔ پانی کا خزانہ کیا ہے؟ سمندر۔ آپ کہیں گے کہ ہمارے زمین کے نیچے بھی تو پانی ہے۔ نہیں، آپ کے زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سمندر سے پانی ریفائن ہونے کا ایک سسٹم بنا رکھا ہے کہ دھوپ پڑتی ہے اس کے اوپر، دھوپ سے بخارات اور بھاپ اٹھتے ہیں، بھاپ اوپر جا کر کے بادل کا روپ دھارن کر لیتا ہے۔ بادل ہواؤں کے دوش پہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو چلانے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ جس علاقے میں حکم ہوتا ہے وہ بادل پانی بن کر کے اور بارش بن کر کے اس علاقے میں برستا ہے۔ ڈائریکٹ آپ پانی سمندر سے لیتے، پی نہیں سکتے تھے، زبان پہ لیتے تو زبان میں چھالے پڑ جائیں، اگر اندر جائے تو اتڑیوں کے اندر جلن محسوس ہونے لگے۔ لیکن یہی پانی جب اللہ تعالیٰ نے ریفائن بنا دیا بھاپ کے ذریعے اور بادل کے ذریعے اور پھر بارش کے ذریعے اللہ رب العالمین نے جب برسایا تو کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے زمین کا سینہ جو ہے وہ تر ہوتا ہے، اور جب زمین کا سینہ تر ہوتا ہے، پانی نیچے بیٹھتا ہے، تو آپ چاپا کل کے پائپ گڑوا کر کے اور سبمرسیبل ڈلوا کر کے اور دیگر ذرائع سے پانی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر بارش نہ ہو تو یہ سارے پانی جو اندر ہیں وہ سب کے سب سوکھ جائیں، آپ کا چاپا کل کام کرنا بند کر دے گا، سبمرسیبل کام کرنا بند کر دے گا، یہاں تک کہ ندی تالاب بھی سوکھ جائیں گے۔ خشک سالی پڑتی ہے تو یہی ہوتا ہے۔ تو ہمارے رب کا یہ نظام ہے کہ انسان کے لیے پانی کی ضرورت تھی تو پانی کو محفوظ بھی رکھنا ہے اور ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے، تو اس پانی کو نمکین بنایا۔ لیکن آسمان سے اور بادلوں سے جو بارش کی شکل میں پانی اترتا ہے اس کو کیا بنا دیا؟ میٹھا بنا دیا۔ تو وہ ہمارا رب ہے کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے۔ تو جب وہ رب ہے
تو جب کھائیں گے اس کی تو گائیں گے بھی تو اسی کی نا. یہاں کیا ہے کہ پرورش رب کرتا ہے، لیکن جب حکم ماننے کی بات آتی تو ہم کسی اور حکم کو مانتے ہیں. لوگ ناہنجار بن کر کے سر بنایا جس نے اس کے سامنے نہ جھکا کر کے سر کسی اور کے سامنے، ماتھا کسی اور کے در پہ ٹیکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا ہے. بہرحال تو یہ اس کی وضاحت ہو گئی کہ وہ ہمارا مالک، ہمارا رب ہے، اور اس کی ربوبیت کے جو تقاضے ہیں ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے. اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو مالک ہے. دکان کہیں گے تمہارا مالک کہاں، مطلب وقتی طور پہ اس کا کنٹرول ہے. کہتے ہیں بھائی یہ اس فیکٹری کا مالک کون ہے، تو معلوم ہوا کہ اس فیکٹری میں 100 200 500 لوگ کام کرتے ہیں، اس سب کا مالک یہ ہے. یا اس ملک کا، اس خطے کا، اس ضلع کا، اس بستی کا، پہلے زمانے میں پوری بستی کا مالک ایک آدمی ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن دنیا میں بادشاہ بہت ہیں، لیکن سارے بادشاہوں کا بادشاہ تو ہمارا رب ہے. وہی بادشاہ مسلط بھی کرتا ہے، مقرر بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہمیں اس کی تعلیم دی کہ وہ مالک الملک ہے. تؤتی الملک من تشاء، کہ جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہ بنا دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے. کل کا فقیر آج کا بادشاہ، جھولا لے کر کے جانے کی تیاری میں، اور کل کا جو بادشاہ وہ آج کا فقیر. یہ تو اللہ کا نظام ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہی جس کو چاہتا ہے عزت کے مقام پہ بیٹھاتا ہے، وہی جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. بیدک الخیر، سارا خیر آپ کے قبضے قدرت میں ہے. تو یہ مالک الملک اللہ کی ذات ہے. لیکن روز قیامت میں جب اعلان کیا جائے گا کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، تو للہ الواحد القہار، کوئی آواز نہیں آئے گی سوائے ایک اللہ کی آواز کے. اعلان کیا جائے گا، فرشتے اعلان کریں گے اللہ کے علاوہ کس کی بادشاہت ہو سکتی ہے. اسی لیے ان کو مالک الملک کہا جاتا ہے، مالک یوم الدین کہا جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی صفات تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالی ہمارے اندر ان صفات کے ادراک کا احساس پیدا فرما دے اور ہم اپنے رب کے ربوبیت کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چند سوالات تھے آپ حضرات کے جو پچھلے ہفتے آپ نے پیش کرنا چاہا تھا اور میں نے گزارش کی تھی کہ اس ہفتہ پیش کرنا ہے، تو وہ ترتیب کے ساتھ سوالات پیش کریں تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جا سکے.